پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے پچھلے کچھ سالوں میں, خاص طور پر کووڈ اور کووڈ کے بعد کے دنوں میں, اور برطانیہ میں بھی 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے مہنگائی کا, جس کی وجہ سے ظاہر ہے مجموعی طور پر جو ملک ہے وہ بھی معاشی دباؤ کا شکار ہے, اور اس کا اثر جو ہے وہ عوام کے اوپر بھی آیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو مہنگائی ہے یہ کووڈ ہی کی وجہ سے ہے؟ مہنگائی کے بڑھنے میں دوسرے فیکٹرز کون سے ہیں جنہوں نے کردار ادا کیا ہے؟ یہ چیزیں نارملائز کب تک ہونا شروع ہو جائیں گی؟ اس کا عام آدمی کے اوپر جو امپیکٹ آیا ہے اس میں کب واقع ہوگی؟ چیزیں کب بہتر ہوں گی؟ عالمی جو معیشتیں ہیں وہ دباؤ سے کب نکلیں گی؟ تو آج کے پروگرام میں ہم ان تمام چیزوں پہ گفتگو کریں گے. غلام حسین امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یو کے بہت شکریہ غلام حسین امان صاحب. سعدیہ سادات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر ہیں سماجی اور معاشی امور کی, اور آصف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ماہر معاشیات ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. کچھ دیر میں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. سعدیہ سادات صاحبہ, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو مہنگائی کے بڑھنے اور جو 30 سال پرانے ریکارڈ ٹوٹنے کے, برطانیہ میں ہم دیکھ رہے ہیں 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹا, اس کے میں مختلف فیکٹرز کون کون سے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ 30 سال سے بھی بلکہ زائد میں کبھی اتنی ہائی لیول کی انفلیشن نہیں یو کے اندر دیکھی گئی تھی, کیونکہ اب جیسے سی پی آئی انڈیکس کی آپ بات کریں تو وہ 10% سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر گئے. اس کے کچھ جو مین وجوہات ہیں جو یو کے اندر بڑھنے کی ہیں ڈیورنگ کووڈ. ایک تو یہ کہ جس ٹائم پہ بہت زیادہ لوگوں کو ریلیف دیے گئے, بہت زیادہ منی پرنٹ کیا گیا, جس کی وجہ سے سپلائی ایک طریقے سے دی گئی, لوگوں کو منی سپلائی دی گئی. پھر سیکنڈلی جیسے ہی ہم لوگوں کا بریگزٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ کافی زیادہ جو ایشوز آ گئے تھے سپلائی چین کی وجہ سے, کیونکہ ایچ جی وی جو ڈرائیورز تھے وہ مل نہیں رہے تھے اور یہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے اس کے اندر. اچھا, جو غلطی جو یہاں پہ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بینک آف انگلینڈ کو کہا جاتا ہے کہ جی 2% کا آپ نے ایک فکسڈ انٹرسٹ ریٹ رکھنا ہے. وہ انفارچونیٹلی وہ یہ چیز کو مینٹین نہیں رکھ سکے. انہوں نے یہ فورکاسٹ نہیں کیا کہ جیسے یہ ایچ ٹی وی ڈرائیورز کی جو پے انہوں نے پھر زیادہ ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی کیونکہ شارٹیج ہو گئی تھی, تو جو ایک اسپائرل افیکٹ شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس سپلائی زیادہ ہو جائے منی کی, پھر آپ کے پاس ویجز زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک جو سپلائی سائڈ کی جو انفلیشن ہے وہ ایک افیکٹ ہے جو اس میں شروع ہو گیا. تو اس میں ان کو چاہیے تھا کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پہلے ہی بڑھا دے. وہ انہوں نے پچھلے سال جا کے 0.75 سے 1% پہ بڑھایا ہے. تو یہ چیز ان کو تھوڑا پہلے دیکھنی چاہیے تھی. انٹرسٹ ریٹ تھوڑا پہلے سے یہ بڑھا دیتے تو اس طریقے سے اتنا اسپائرل افیکٹ نہ ہوتا. اور اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک تو جو یوکرین اور رشیا وار کی بات, جو آئل کرائسس بھی شروع ہو گیا, تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ یو کے کی اکانومی کے اندر کا بھی تھوڑا بہت رول ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مطلب ابھی کنٹرول کرنا تھوڑا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اور یہ اگر دیکھا جائے کہ تو ابھی آئی تھنک 1 سے 1.5 سال کا عرصہ مزید لگے گا اس چیز کے اوپر قابو پانے کے لیے. جو یہ تو فیکٹرز جو ہیں جو مین, کیا اگر آپ کہتے ہیں کہ کووڈ ہے, یہ ٹیکس ریٹ, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو آصف خان صاحب, آپ کون سے میجر فیکٹر سمجھتے ہیں, اور اس کے علاوہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی پالیسیز کو بہتر کر کے اس کا امپیکٹ کم کیا جا سکتا تھا مہنگائی کا؟ یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ تھوڑے سے جو ہے وہ اور بڑھیں گے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ شاید انفلیشن میں اور جو ہے وہ تھوڑی کمی آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو کرنٹ سچویشن وہ جا رہی ہے یہ انفلیشن کی, اور میرا خیال ہے یہ شاید اوور آل ورلڈ وائڈ ہو جائے گی. یہ اس میں یوکرین اور رشیا کی جو ہے یہ جنگ ہے, کیونکہ رشیا اور جو یوکرین کی جنگ نے جو ہے گلوبلی پورے جو گلوب ہے اس کو جو ہے افیکٹ کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بھئی جو یہ یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے یہ بھی ایک میجر فیکٹر جو ہے انفلیشن میں آنے والے وقت میں جو ہے میجر رول جو ہے وہ ادا کرے گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم کو جو پرابلم ہے جس کو بولتے ہیں کہ روٹ کاز ابھی جو ہماری بننے جا رہی ہے,
اس کا اگر ہم ازالہ نہ کریں تو انفلیشن بڑھے گی اور بہت زیادہ بڑھے گی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے جو ورلڈ جو لیڈر ہیں ان کو ایک حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم یہ یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے اس کو جو ہے کس طرح سے ہم اس پھیلاؤ کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر یہ جنگ جو ہے مزید بڑھے گی تو یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے پورے یورپ کو یہ نہیں بلکہ پوری دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں جو ہے وہ لے لے گی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی ہمیں یہ فیکٹر جو ہیں یہ بھی نہیں بھولنے چاہیے کہ بھئی جو یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے اس کو کس طرح جو ہے وہ کیسے روکا جائے تاکہ یہ مزید نہ پھیلے. کیونکہ اگر یہ مزید پھیلے گی تو اس سے جو ہے پوری دنیا کے اوپر جو ہے انفلیشن کے بھی اور برے اثرات جو ہے وہ پڑیں گے اور کوئی بھی ملک اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. جی صحیح ہے. غلام حسین امان صاحب، پاکستان جیسے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی جیسی چیزوں کا سارا ملبہ حکومتوں پہ ڈالا جاتا ہے. وہ کسی کی بھی حکومت ہو سمجھا جاتا ہے کہ یہ حکومت نے مہنگائی کر دی. کیا برطانیہ میں بھی عوام مہنگائی کا ذمہ دار مکمل طور پر حکومت کو سمجھتے ہیں؟ پہلے تو اصل میں لگتا ہے یہ آج کل جو صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو مہنگائی ہے یہ سارا ملبہ یہ جو نئی نویلی حکومت ہے اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. میرا خیال ہے تو میرا خیال ہے ہونا تو نئی حکومت ہو یا پرانی حکومت ہو، ہمارے یہاں سیاست کا موضوع بھی یہی ہے نا. کوئی بھی حکومت، کوئی اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ جی حکومت نے مہنگائی کر دی. کوئی بھی اپوزیشن ہو وہ بھی حکومت کے اوپر ڈال دیتی ہے. تو یہ پاکستان میں تو یہ سیاسی کلچر ہے ایک طرح سے. لیکن اصل انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر ہمارے پاکستان میں خصوصاً یہ کلچر ہو چکا ہے کہ اس کے اندر کرتے کیا ہے کہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ اپنی جو سیاسی سکورنگ ہے یا اپنا سیاسی فائدے ہیں ان کو ملکی فائدے پر ترجیح دے دیتے ہیں. میں ویری سوری ٹو سے ابھی یہ جب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جاتی دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی بجائے کم کر دی 20 روپے، اور اس سے ظاہر ہے جو آپ کو سبسڈی دینی پڑی اس سے جو ہے وہ جو صورتحال تھوڑی سی خراب ہوئی. اور اب حکومت جو ہے وہ اسی مخمسے کے اندر ہے، اسی شکار ہے کہ ایک تو انہوں نے جو قیمت کم کی تھی اس کو بڑھانا ہے، اس کے اوپر پھر اور بڑھانا ہے. تو یہ اس لیے نئی حکومت کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے میرے خیال سے مشکلات کا شکار کیا گیا. اور جہاں تک آپ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں تو برطانیہ کے اندر ظاہر ہے یہااں پر بھی حکومت جو ہے وہ اس کی اینڈ آف دا ڈے رسپانسبل ہے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ برطانیہ کے اندر بہت دیر سے یہ شور مچا رہی تھی کہ جس طریقے سے آپ اپنی اکنامک پالیسیوں کو لے کر چل رہے ہیں اور جس طریقے سے کووڈ کے دوران بھی جس طرح بھی یہ ساجد صاحب نے فرمایا کہ جس طرح کووڈ کے دوران بھی آپ نے غلط طریقے سے اس طرح کی جو گرانٹس ہیں وہ دی لوگوں کو، اور جس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر تبدیلی آئی. ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس ایک دم اتنے پیسے آ گئے کہ لوگوں نے گھر خریدنا شروع کر دیے اور اس طرح کی چیزیں کر دی، اور جو پیسے تھے وہ بجائے ایک سسٹم کے اندر آ کر جو ہے وہ آپ کہنے کے ریوالو ہونے کے وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی شکل میں جانا شروع ہو گئے. تو اس کے بعد جب یہ رشیا کے آئل کا معاملہ آیا، وہاں پر گیس کی آئی، تو اس کے بعد برطانیہ میں اس وقت تک تاریخ کی بلند ترین میں کہوں گا جو سطح پر جو ہے اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں، جو کہ ہر آدمی، کیونکہ یہاں پر تقریباً ہر انسان، ہر بندہ گاڑی چلاتا ہے، ہر بندہ کا سورس آف جو ہے ٹرانسپورٹیشن وہ تقریباً گاڑی ہے. تو لوگ اتنا پریشانی کا شکار ہیں کہ اس کی وجہ سے دوسری قیمتیں بھی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکی ہیں. اور عام آدمی جو ہے، یہاں تک 2 دن پہلے خبر تھی کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں برطانیہ کے اندر جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ایک وقت کی روٹی ترک کر دے تاکہ اپنے جو دوسرے ایکسپینسز ان کو کوپ کر سکے. کیونکہ اگر آپ کی 54% سے زائد انرجی پرائسز بڑھ جائیں جس کے اندر گیس اور بجلی کے بل ہیں، تو پھر ظاہر ہے اگر جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور اس کی اگر لمیٹڈ انکم ہے تو اس کی پریشانی کافی زیادہ ہیں. اب برطانیہ میں جو عام لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. جو لوگ جو سوشل جو بینیفٹ لیتے ہیں ایک وہ تو طبقہ ہے ہی پریشان، لیکن جو کم انکم والے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. تو میرے خیال سے اس وقت جو رشی سنک کی جو پالیسیز آ رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایم او ٹیز جو ہے وہ اس کو 2 سال کر دیا جائے یا سبسڈی دی جائے لوگوں کو انرجی بلز کے اندر، گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. لیکن آپ جو چیز بھی لینا چلے بازار میں چلے جائیں آپ کو تقریباً
50% سے زائد جو ہے وہ قیمتیں عام طور پہ بڑھتی نظر آئیں گی چیزوں کی. تو ہر ایک کا بجٹ جو ہے اس وقت بری طرح متاثر ہے, اور میرے خیال سے یہ جو اس وقت گلوبلی یہ جو انفلیشن کا چل رہا ہے, میرا خیال ہے اس کو جو ہے وہ قابو کرنا چاہیے, اس کو مل کر اس کا حل نکالنا چاہیے کہ اگر یہ ہم روس اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ مزید طوالت اختیار کرتی ہے تو میرے خیال سے مشکلات کے اندر مزید اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے, چلیے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب سے بھی اس پر رائے معلوم کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمد کہتے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو عالمی مہنگائی ہوئی ہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ کووڈ ہو, رشیا یوکرین کانفلکٹ ہو, اس کے بعد جو پوری دنیا میں امپیکٹ آیا, پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کا تعلق عالمی مہنگائی کے ساتھ کس حد تک ہے؟ یہ سمجھ جانا چاہیے کہ نیو کلاسیکل اکنامک پالیسی فیل ہو گئی ہیں, یہ واپس کینزین ماڈل پہ جانا پڑے گا, گورنمنٹ انٹرونشنز کرنی پڑیں گی. آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ عالمی انفلیشن پاکستان پہ, ایک تو ہماری اپنی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ بہت کمزور ہیں, نہ لینڈ پروڈکٹیو ہے, نہ لیبر پروڈکٹیو ہے, نہ ہم لنکڈ ہیں بیچنے کے لیے چیزیں, ہماری چھوٹے کاروباری, نہ ہی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, نہ ہی. تو وہ جو آپ کا سوال ہے اس میں تو جب ہم آئل خریدتے ہیں, کوکنگ آئل خریدتے ہیں, ہم اناج خرید رہے ہیں, ہم مشینیں خرید رہے ہیں, ہم اب آ کے لگژری آئٹم ہم نے بین کیے ہیں, تو نیچرلی جو دنیا کی انفلیشن ہے وہ, اور ڈالر اوپر جا رہا تھا, تو وہ بہت حد تک اس کا تعلق ہے پاکستان کی انفلیشن میں. تو ڈاکٹر صاحب, یہ حکومتوں کے ہاتھ میں کتنا ہوتا ہے کہ وہ عالمی مہنگائی کا اثر اپنے ملک پر نہ آنے دیں؟ کیا یہ حکومتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا کسی حد تک ہاتھ میں ہوتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ملک ہیں جیسے انگلینڈ ہے, یو کے ہے, وہاں تو شاید فری مارکیٹ زیادہ بڑی ہو, مگر ٹیکس تو وہاں بھی لیا جاتا ہے اور سبسڈیز وہاں بھی دی جاتی ہیں, بے شک انڈائریکٹ سبسڈیز ہوں. تو حکومتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اگر آپ بیسک اشیاء پہ سے ٹیکس اڑا دیں. یو کے میں تو شاید سوشل سیکورٹی دے دی جاتی ہے جن لوگوں کو یا ان امپلائمنٹ الاؤنس دے دیے جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو مدد کر دی جاتی ہے. پاکستان میں تو یہ چیزیں نہیں کی جاتی, تو پاکستان میں تو صرف ٹیکس لیا جاتا ہے. حکومتوں کے ہاتھ میں ڈائریکشن تو ہوتا ہے انویسٹمنٹ کا بھی اور پالیسی کا بھی اور سوشل سیکورٹی کا بھی ان دی کانٹیکسٹ. اس سارے میٹیگیٹ کرنے کا جو پرابلمز آتے ہیں آپ کو انفلیشن کے, مگر یہ انفلیشن ہمیں بڑھے گی کیونکہ جو اسٹرکچرز ہیں ورلڈ اکانومی کے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہو گئے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اب امریکہ چائنا سے منگواتا ہے, بہت ساری چیزیں چائنا اب افریقہ سے منگواتا ہے, بہت ساری چیزیں پاکستان خود دنیا سے منگواتا ہے. سو یہ جو گلوبل اکانومی ہے اس نے ورلڈ پرائسز, اور پھر انرجی کے اوپر جب ہم فوسل فیول پہ ساری دنیا گیس اور آئل پہ ہوگی, اور وہ یا گلف ملک ہیں یا رشیا ہے. اسی طرح اناج ہے جو یوکرین سے پیدا ہوتا تھا اور آج کل بند ہوا ہے. خوردنی تیل ہے جو یوکرین اور انڈونیزیا سے پیدا ہوتا ہے. پھل جو ہے وہ بھی ایک دوسرے سے آتے ہیں اسپیشلی یورپ میں. تو جب یہ انٹر لنکڈ ہوں گے تو کہیں نہ کہیں جب سپلائی چین بند ہوگی تو یہ پرابلمز آئیں گے. بٹ یہ حکومتیں جو ہیں وہ ایز اے سیڈ میٹیگیٹ کر سکتی ہیں, کسی جگہ سے ٹیکس کم کر سکتی ہیں, کسی جگہ سبسڈیز دے سکتی ہیں, بے شک وہ انڈائریکٹ ہوں, یہ میٹیگیٹ ہو سکتا ہے. بٹ یہ جب اگر لیبر کی حکومت ہوتی تو شاید وہ انگلینڈ میں, یو کے میں زیادہ آسانی سے اس ایشو کو سالو کر لیتی. جو کنزرویٹو پارٹی کی ہے وہ ذرا امیروں کے حق میں زیادہ ہیں اور غریبوں کے حق میں کم ہیں. تو یہ پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے. ہماری ساری حکومتیں جو ہیں وہ انہوں نے مراتیں جو ہیں وہ انڈسٹریلسٹ کو دیں. پی ٹی آئی نے لنگر خانے کھولے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ حکومت جو ہے اس نے ابھی تک کوئی نہ اکنامک پالیسی دی ہے نہ مانیٹری پالیسی دی ہے. سو پالیسیز تو حکومت کے پاس ہی ہوتی ہیں. جی بالکل صحیح ہے. راسب خان صاحب, آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ کنزرویٹو جو ہیں وہ امیروں کے حق میں زیادہ ہیں, لیبر پارٹی زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی تھی اس کو؟
نہیں جی، میں ویسے کسی حد تک اسے اتفاق نہیں کرتا ہوں. میرا خیال یہ کنسرویٹو جو ہے گورنمنٹ ہے یا جو کنسرویٹو پارٹی ہے، انہوں نے بڑی اچھی پالیسی جو ہیں وہ بنائی تھیں، جس سے عام جو بزنس مین ہیں ان کو جو ہے وہ کافی فائدہ ہوا. اور اگر آپ کئی صدیاں پہلے جو ہے وہ چلے جائیں تو اس میں بھی جو اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ کنسرویٹو پارٹی رول کر رہی تھی، اگر فیو ہنڈریڈ ایئرز تک ہو جائیں تو اس میں بھی یہ تھا کہ پھر بعد میں پالیسیاں انہوں نے بنائیں کہ بھئی ہم کوئی اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ لے کے آئیں جس سے جو منی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ٹیکس ڈسٹریبیوشن جو ہے اس میں جو ہے وہ بہتری لائی جا سکے، تاکہ اس سے ہم جو مستحق لوگ ہیں یا غریب لوگ جو ہیں ان کے اوپر وہ پیسہ خرچ کیا جا سکے. تو پھر یہ ہے کہ جو انڈسٹری جو لگی تھی اس ٹائم کے اوپر بھی، وہ بھی اس میں کنسرویٹو پارٹی اور ٹوری پارٹی جو ہیں وہ، یا جو سرمایہ دار ہیں یا جو زیادہ امیر طبقہ تھا، انہوں نے لگائی تھیں، جس سے جو ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بھئی کنسرویٹو پارٹی کی جو ہے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے یو کے ویلفیئر میں اور یو کے کی اکانومی میں. اور ابھی بھی جو ہے وہ اس وقت جو کنسرویٹو پارٹی کی جو حکومت ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر حکومت سے کچھ نہ کچھ ایرر مسٹیکس اکانومی کے لحاظ سے ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے بھی جو کچھ جو پالیسیاں بنائی تھیں، گورنمنٹ پالیسیاں تو بناتی اس لیے ہے کہ تاکہ اس سے جنرل پبلک کو فائدہ ہو، لیکن بعض کا مس یوز بھی ہو جاتا ہے. تو ہمارے جو ایک جو مطلب ہے کہ مہمان جو ہیں اس میں شامل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی واقعی جو گورنمنٹ نے گرانٹ دی تھیں، جو کووڈ گرانٹس، تو بڑا مطلب ہے کہ فراخ دلی سے گورنمنٹ نے جو گرانٹ دیں، اور اس میں 1 سال کی انہوں نے جو ایگزیمپشن بھی، نان پیمنٹ ایگزیمپشن بھی کی. تو لیکن اس سے اکانومی کو جو ہے بہت کم فائدہ ہوا. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ جن کو دیا گیا، انہوں نے اس گرانٹس کو، گورنمنٹ کی جنرس گرانٹ کا جو ہے وہ کافی مس یوز کیا، جس سے اکانومی کو میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ تقریباً بالکل فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ مس یوز ہوا. اور جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا کہ بھی آپ اپنی بزنس جو ہے ان کو ایکسپینڈ کریں، اپنی بزنس جو ہے ان کو جو وہ مطلب یہ ہے کہ مضبوط کریں، بجائے اس کے کرنے کے کئی لوگوں نے کمپنیاں جو ہیں بینکرپٹ کر دیں کی، مس یوز کر دیا. تو اس سے میرا خیال ہے کہ اکانومی کو تقریباً بالکل کسی قسم کا فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوا. تو لیکن گورنمنٹ کی انٹینشن جو ہے وہ ٹھیک ہے. ابھی میں دوسری طرف آتا ہوں کہ یہاں پہ انرجی کی پرائسز جو ہیں وہ کافی 54% انکریز ہوئی ہیں، فوڈ پرائسز کی انکریز ہوئی ہیں، لیکن اس کے کمپیئر جو ہے وہ ویجز انکریز جو گورنمنٹ نے کی ہے وہ دیٹ واز اونلی 6.6%. تو آپ اس کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مطلب کتنا بڑا گیپ ہے کہ 6% اگر آپ کی ویج انکریز ہوئی ہے، تو آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کے یوٹیلیٹی بل 54% انکریز ہو گئے ہیں، فوڈ بل جو ہیں 15 to 20% انکریز ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے مطلب ہے کہ جو کمپیریزن ہے انکریز کا، مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس جو ہے. تو لیکن اس کے باوجود ہی میں یہ یقین کرتا ہوں کہ یو کے کی گورنمنٹ اسپیشلی جو ہے، انہوں نے بر وقت جو ہے بڑے اچھے اقدام کیے ہیں، جس سے عوام کو جو ہے بہت زیادہ جو ریلیف ملا. اگر آپ چلے جائیں جب بھی کریڈٹ کرنچ ہوا تھا 2008 میں، تو جب یہ کریڈٹ کرنچ ہوا تو اگر گورنمنٹ اس وقت امیڈیٹ ایکشن نہ لیتی تو میرا خیال یہ ہے کہ بھئی ہاف آف دی پراپرٹی جو مورگیج کے اوپر تھیں وہ ریپوسیس ہو جاتی، اور ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے اکنامک کرائسس جو ہے وہ آ جانا تھا. لیکن جو ہے جو وزیر خزانہ تھے، ایکسچیکر تھے، انہوں نے اوور نائٹ ڈیسیژن کیا کہ بھئی جو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہم اس کو ڈکریز کریں، اور انہوں نے گریجولی ان کو ڈکریز کیا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہاؤسنگ مارکیٹ ہے اس میں بوم آنا شروع ہوا. تو آپ نے جیسا فرمایا کہ لیکن اوور آل جو ہے کنسرویٹو پارٹی جو ہے انہوں نے لا جو ہے انفورسمنٹ میں بہتر کردار ادا کیا ہے. جو
मुल्क की इकॉनमी जो है उसको बेहतर करने में। और इंशाल्लाह आगे भी मुझे उम्मीद है कि भाई कंसर्वेटिव पार्टी जो है उसमें ऐसे ब्रेन हैं जो कि भाई इस क्राइसिस को जो है वो हैंडल कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है सादिया साहबा, अभी आप मुख्तलिफ फैक्टर्स का जिक्र कर रही थी, एक तो शायद आप इस पर भी कुछ कहना चाह रही हैं, ज़रूर कहिएगा। प्लस ये कि जो ब्रेग्जिट है ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स है महंगाई के बढ़ने का, बरतानिया में ख़ास तौर पर। जी, ब्रेक्सिट का जब इमीडिएट तो इफेक्ट आया था थोड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो लेबर जो सप्लाई थी जिस तरीके से पहले होती थी वो नहीं थी, और ये थोड़ा बहुत जैसे सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन और ये सारा कुछ, इसमें भी थोड़ा बहुत इसका हाथ था, लेकिन इस हद तक नहीं था कि आप ये नहीं कह सकते कि पूरा मलबा ब्रेक्सिट पे डाल दें। आई डोंट थिंक सो कि ब्रेक्सिट का इसमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल है कोई भी इस इन्फ्लेशन के ऊपर। अभी जो ये बात कर रहे थे, मैं इनसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। जो आप अभी थोड़ी ये क्वेश्चन पहले पूछ रहे थे कि जो गवर्नमेंट का कितना हद तक रोल होता है, तो अगर आप यही देखें, क्योंकि जो यूके के अंदर यहाँ के जब लोगों ने ये कहा था कि हम लोगों ने ये ब्रेक्सिट करना है, और तो उसके सॉरी जी जी मतलब जिस वक्त ये यहाँ पे जब ये यूके के अंदर जब ब्रेक्सिट का इशू चला था, उसके ऊपर जो लोगों की सप्लाई चेन की वजह से जो इश्यूज आए थे वो इतने बड़े नहीं थे, जबकि अगर यहाँ के अगर यूके की आप बात करते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा जो है ये इंडिपेंडेंट है, हमारा जो यूके का बैंक है, और हुकूमती जो पॉलिसीज है वो उनको डिक्टेट नहीं करती और ना ही उनके ऊपर तनकीद करती हैं कि आपने ये करना है या वो करना है। उनकी अपना वो होता है कि उन्होंने 2% का रेट सेट करना है, जो कि वो फेल रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुत अच्छा इस लिहाज से परफॉर्म किया कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों के इश्यूज आए, जब उनके ऊपर क्राइसिस आया, उन्होंने उसी तरीके से उनको पैसे दिए। हाँ, ये था कि उन्होंने वाकई में बहुत ज़्यादा आपने मनी सप्लाई इतनी ज़्यादा कर दी थी लोगों के लिए कि लोगों ने वाकई बहुत सारे घर लेके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, और अब शायद वो लोग उस तरीके से कोप अप नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से बहुत सारे घर अब रीपोजेस होने शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आप यूके इकोनॉमी की ओवरऑल बात करें तो हम लोग रिसेशन में नहीं है जी, हम लोग रिसेशन में नहीं जा रहे हैं। हम लोगों के जो जीडीपी जो है साहब, ये मैं ये जी सादिया साहबा से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। करिए। ये इन्होंने मुझे लगता है एक आर्टिकल भी लिखा था, और ये वैसे भी ये कहती हैं जी कि जो स्टेट बैंक है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं करने चाहिए, वो जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। लेकिन अभी आप ये तारीफ भी कर रही हैं कि बरतानिया का जो स्टेट बैंक है वो इंडिपेंडेंट है और दे आर रनिंग फाइन। ये मुझे समझ नहीं आ रही वैसे बात की। अच्छा, ये मैं आपको, मुझे पता था आप लोग पूछेंगे। एक्चुअली जो यूके का जो इंडिपेंडेंट बैंक है वो सिर्फ इस हद तक है कि जो हुकूमत है वो उनके ऊपर क्रिटिसाइज है, वो चीजें नहीं करती है, बट वो कंट्रोल में यूके गवर्नमेंट की है। जो पाकिस्तान के अंदर दिया गया है वो उसका इंडिपेंडेंस का जो है वो ये है कि IMF से जो जितनी डायरेक्ट जो चीजें आएंगी वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उनकी होगी। तो उसके अंदर आपकी यहाँ पे तो सिर्फ ये ना कि हुकूमत उनको तनकीद नहीं कर सकती है या उनको डिक्टेट नहीं कर सकती है, लेकिन जो कि ये चीज़ अच्छी होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे उन्होंने जो स्टेट बैंक ऑफ जो पाकिस्तान है उसको अंडर जो न्यू रिजीम जो भी इन्होंने किया था, डायरेक्ट वहाँ से अपॉइंटमेंट आएंगी, वहाँ से ही उनकी लगाई जाएंगी, जो उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएंगे और वही उनकी अपॉइंटमेंट्स करेंगे, और उनकी जो गवर्नर ऑफ पंजाब और उनकी सारी भी 5 साल की, इधर ये चीज़ें नहीं है। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंडर हैं। ये आप उसको ये नहीं कह सकते कि पूरा इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस के वो जो है वो उन्होंने इन्फ्लेशन का जो रेट है वो जो इंटरेस्ट रेट है वो उन्होंने 2% पे रखना होता है, और इस वजह से जो बाकी अब जैसे लोगों के पास अगर मनी वो मतलब इशू आया और जैसे हुकूमत ने ये प्रिंट करना शुरू किया, ये हुकूमत की अपनी पॉलिसी थी कि मनी जो मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से करें। अब उसको केटर करने के लिए इन लोगों ने टैक्सेस लगाए हैं, और जो कि जब आपकी मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो आप उसके ऊपर जब टैक्सेस लगाकर ही उसको कर्ब कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने वो टैक्सेस बिल्कुल सही लगाए हैं। बट असल में जो चीज़ है ये कि अभी अगर आप बात करते हैं जो मेजर जो फैक्टर्स हैं, अगर आप बात करें तो गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी में तकरीबन प्लस 800 पाउंड का पर ईयर आपके जो एनुअल लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा, और फ्यूल कॉस्ट है प्लस 400 मतलब 500 पाउंड के एडिशनल कॉस्ट है जो पड़ेगी। अगर इन जैसे बात हो रही थी कि टैक्स विंडफॉल टैक्स लगाने की रशीद सनक ने, जी, तो ये जो
रशीद सनक प्लान करे, लेकिन आई थिंक इनको लगा देना चाहिए टैक्स, क्योंकि ये होगा ये कि बैंक जितनी भी ये जो फ्यूल कंपनी है ना, इनके से पे टैक्सेस लगाएंगे, क्योंकि उनका एकदम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ गया, उनका रेवेन्यू उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। तो उनसे अगर आप थोड़ा सा भी मतलब अगर वो टैक्स लगाते जो कि वो सोचे थे कि 10%, तो वो हमारी मईशत को देंगे 1.8 बिलियन तक, जो कि जबकि अगर आप बात करें कि उन जो कितना ज़्यादा हमारे ऊपर जो लोगों के ऊपर कॉस्ट हो गया, वो 38 बिलियन का कॉस्ट है, सिर्फ अगर आप फ्यूल कॉस्ट और एनर्जी और गैस और इलेक्ट्रिसिटी की लगा लें, क्योंकि अभी ऑक्सन ने अक्टूबर में दोबारा प्राइसेस बढ़ानी है। तो इनको जो ये टैक्स जो लगा रहे हैं, आई थिंक ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि टैक्सेस लगाने चाहिए। जब आप सप्लाई ज़्यादा हो जाए और उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो, तो टैक्सेस लगाकर ही रोका जाता है। तो वो इन्होंने बिल्कुल सही किया है कि नेशनल वेज भी उसके ऊपर भी उन्होंने वो थ्रेशोल्ड बढ़ाया, फिर वो उसके ऊपर टैक्स लगाया। इन्होंने बिल्कुल कहा है कि हम लोग जो यहाँ पे हम लोग 20% इनकम टैक्स देते हैं, तो वो उन्होंने कह रहे थे कि वो 19% पे ले आएंगे, लेकिन वो 2024 में होगा, तो वो इमीडिएट नहीं है। तो ये इस तरीके से, तो अगर यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपना रोल अदा करना चाहिए कि वो थोड़ा फोरकास्ट करते, उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए था, जिस तरीके से हुकूमत अपनी पॉलिसी बढ़ाती जा रही थी या वो टैक्सेस लगा रहे थे, इसी तरह इनको भी करना चाहिए था, ताकि इन्फ्लेशन इस तरीके से ना बढ़ती जिस तरह अभी बढ़ रही है। ठीक है, चलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर मैं वापस आकर एसएसएम साहब का और गुलाम हुसैन अमान साहब की भी राय मालूम करता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। गुलाम हुसैन अमान साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, उसमें जो वज़ीर ख़जाना है उनके ऊपर बहुत दबाव है कि वो पॉलिसीज़ तब्दील करें, वापस जो है वो लेकर आएँ कीमतों को। तो क्या हुकूमत जो है कुछ इक़दाम उठा रही है ताकि महंगाई में कुछ कमी लाई जा सके? जी बिल्कुल, इक़दाम की तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो रेगुलर खर्चे होते हैं लोगों के, उसको वेव करने का, उसको कम करने का जो है वो प्लान हो रहा है, ताकि किसी भी फैमिली का जो अगर मंथली बिल है उसको कम किया जाए, ताकि उनके अगर दूसरी तरफ अखराजात बढ़ रहे हैं एनर्जी बिल की तरफ या पेट्रोल की मद में, तो वो दूसरी तरफ से जो है वो कवर की। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पर जो गाड़ियों का जो सर्टिफिकेट है, जिसको MOT कहते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट, वो हर साल होता है। अब ये भी तजवीज़ आ रही है कि उसको अगर 2 साल उसका ड्यूरेशन किया जाए, हर 2 साल बाद हो, तो ये लोगों के जो हर साल होने वाले खर्चात हैं ये बच सकते हैं। उसके अलावा ये तजवीज़ है कि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको सब्सिडी दी जाए कि अगर वो जो बिल पे करते हैं उसको वोचर की शक्ल में या किसी शक्ल के अंदर उनके घरों में वो सब्सिडी दी जाए, ताकि वो उसको बिल कम कर सकें। फिर ये भी तजवीज़ है कि लोगों को जो है वो फूड के कुछ वोचर जो है वो घरों में पहुंचाए जाए, जो कि लोअर मिडिल क्लास है, ताकि वो वोचर जो है वो शॉप्स के ऊपर देकर जो है वो खरीदारी कर सकें। तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की प्लानिंग कर रही है, ताकि जो ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं यहाँ पर, ताकि वो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं जी, वो एक वक्त की रोटी लोग जो है वो तर्क करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक सिविलाइज सोसाइटी और एक एडवांस कंट्री के लिए मेरा ख्याल है बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। ये अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पर लोगों के अंदर जो है वो गुर्बत देखी जाए, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही भयानक इसका होगा। क्योंकि आपने देखा कि ये जो पहले यहाँ पर जो एंटी ब्रेक्जिट लोग, एंटी ब्रेक्जिट और एंटी कोरोना जो लोग हैं, जो कि कोरोना वायरस को जो तस्लीम भी नहीं करते, उनके इतने बड़े एहतजाज होते हैं सेंट्रल लंदन के अंदर, और वो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। और अब जो ये मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो लोग गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, रिबेलियंस, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो इस वक्त तहरीकें उठ रही हैं। और सब जो है वो आ जाके जब भी वो बात होती है उसके अंदर महंगाई का भी लोग जो है वो जिक्र करते हैं कि गवर्नमेंट की नाकस जो है वो पॉलिसीज की वजह से जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है। ये गवर्नमेंट देर कर रही है, क्योंकि अगर इन्होंने कोई फूड वॉचर्स का प्रोग्राम शुरू करना है, अगर इन्होंने रिबेट देने हैं कुछ चीज़ों के अंदर, अगर राय देनी है, तो मेरे ख्याल से उसको इमीडिएट एक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप देर करेंगे और जिस तरह की तहरीकें इस वक्त बरतानिया के अंदर चल रही हैं, ये खतरनाक हो सकता है कि लोग जो है वो
وائلنس کے اوپر آ سکتے ہیں، جس طرح کے لوگوں کے اس وقت جو ہے وہ صورتحال بڑھ رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ جس طرح یہ راسل صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو خیر تعریفیں کی ہیں گورنمنٹ کی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو امیجیٹ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایکٹ کرنا پڑے گا، اور جو بھی رعایت دینی ہے وہ امیجیٹلی دینی پڑے گی، کیونکہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. جس طریقے سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس طریقے سے انرجی بل بڑھ رہی ہیں، پیٹرول جو ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے 190 کے قریب پہنچ گیا ہے. تو یہ بڑا میرے خیال سے بہت بڑا دھچکا ہے. یہاں پر جو لوگ ٹرانسپورٹ اپنی استعمال کرتے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ بل ان کا پیٹرول کا بڑھ گیا ہے. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو جو ہے وہ امیجیٹلی جو ہے وہ سٹیپس لینے پڑیں گے. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر کیس صاحب، مہنگائی آنے والے دنوں میں آپ کے خیال میں پاکستان میں اور دنیا میں بڑھے گی، یہاں پر رک جائے گی، یا اس میں کمی واقع ہوگی؟ کیسے آپ آنے والے دنوں کو دیکھتے ہیں؟ جی مہنگائی بہت بڑھے گی. کیپٹلسٹ گورنمنٹ جو ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو سپورٹ بھی دینی ہے، ان کے پروفٹس نہیں روک رہے. میں اس بات پہ بہت اگری کرتا ہوں کہ ونڈ فال ٹیکس لگانا چاہیے، ونڈ فال گینز پہ ٹیکس لگانا چاہیے. کہ مثال کے طور پہ 18 مئی کی جو پرائسز تھیں اس کے اوپر جو بھی پروفٹس ہیں اس پہ ونڈ فال گینز کے ٹیکس لگنے چاہیے. بٹ کیونکہ ابھی بھی دنیا فاسل فیولز اور آئل اور گیس جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں امپورٹ ہوتی ہے، تو اس کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں. فوڈ کے جو ہیں ریٹ بڑھ رہے ہیں. جو امریکن گورنمنٹ نے ڈالر کا انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے جس کی وجہ سے بھی یہ کرائسس اور زیادہ ایکیوٹ ہو گیا ہے. تو ابھی تو مہنگائی بڑھے گی، اور یہ جنگ جو ہے یہ اگر جاری رہتی ہے اور نیٹو کنٹریز بھی اور رشیا بھی اور چائنا بھی اگر ملٹری کمپلیکسز کے تھرو اسلحہ زیادہ بناتے ہیں تو وہ ریسورسز جو ہیں وہ ویلفیئر سے تو نکلیں گی. تو ان دی کانٹیکسٹ بہت، اور اگر میٹیگیٹ کرنا ہے، اگر سوشل سیکورٹی دینی ہے تو ٹیکس گورنمنٹ کو لینا پڑے گا. تو جب ٹیکس بھی لیں گے تو مہنگائی بڑھے گی، انٹرسٹ ریٹس بھی بڑھیں گے تو مہنگائی بڑھے گی، اور یہ جو ہے ایکسچینج ریٹس بھی بڑھیں گے تو مہنگائی بڑھے گی، اور امپورٹ آف آئل اینڈ گیس اینڈ فریٹس یہ سب جو ہیں مہنگائی بڑھائیں گے. جی بالکل صحیح ہے. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک واپس آتے ہیں. تو یہ منتھلی بل کی بات کر رہے تھے غلام حسین امان صاحب. راسف خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ منتھلی بل کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور گورنمنٹ اس پہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راسف خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو منتھلی بل کی بات کر رہے ہیں عوام کے لیے یہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اور گورنمنٹ اس کو کیسے، یعنی گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز پر کیسے کمپرومائز کرنا پڑے گا؟ جہاں تک فیول کا تعلق ہے، یہ فیول بل، انرجی بل جو ہے 54% انکریز ہوئے ہیں یو کے میں جی. اور اس نے یہ بل انکریز نے جو ہے پورے یو کے کی جو پاپولیشن ہے اس کو پریشان کر دیا ہے. کیونکہ اگر 5-7% ایوریج ہوتے یا 10% تک چلے جاتے تو کوئی اور بات تھی، لیکن 54% از ناٹ افورڈیبل فار آلموسٹ مینی فیملیز. تو اس کے سلسلے میں ابھی چند روز پہلے ایک خبر آئی تھی، کیونکہ جو اوور ایج طبقہ ہے، جو پینشنز ہیں، اس سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو وارم اپ ہیٹ اپ کرنے کے لیے وہ ضرورت ہوتی ہے گیس اور بجلی کی. تو اگلے دن ایک نیوز آئی کہ ایک خاتون ہیں، عمر رسیدہ خاتون ہیں انگریز، تو وہ ایسا کرتی ہیں کہ وہ کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر جو ہے نا بس جو پینشنرز ہیں ان کے لیے بس پاس فری ہوتا ہے، تو وہ صبح کو نکلتی ہیں تو وہ بس میں بیٹھی رہتی ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ بس میں اور ٹریول میں جو اپنا ٹائم جو ہے وہ پاس کر کے پھر گھر آتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت پریشانی کی بات ہے. تو گورنمنٹ جو ہے اس کو اس سلسلے میں کچھ ان کی اسکیم ہے گورنمنٹ کی. somebody over 60 میرا خیال ہے کہ 65 ہے تو ان کے لیے 200-300 پاؤنڈ تک جو ہے وہ سبسڈی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن دیٹس ناٹ انف. اور وہ جو بندے جو لو ویج کے اوپر ہیں وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے.
تو اس کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک کوئی کنسٹرکٹیو پالیسی جب لانے کی ضرورت ہے تاکہ جو مستحق ہیں ان کو جو ہے وہ اس سے فائدہ ہو سکے. لیکن دوسری طرف میں فیول کمپنی جو ہیں وہ جو یو کے کی ہیں جو پیٹرول جو ڈیزل یا اس طرح کی چیز جو سپلائی کرتی ہیں, ایک میری انفارمیشن کے مطابق ان کو 20 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ پروفٹ ہوا ہے. تو اگر 20 بلین پاؤنڈ ان کو پروفٹ ہوا ہے تو اتنی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں جو پیٹرول کی, اس کے سلسلے میں جو ہے گورنمنٹ کو یہ جو فیول کمپنی ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ بھئی کنٹریبیوشن کریں گورنمنٹ کی ٹریجری کو, یا ان کے اوپر ایسے ٹیکسی لگائے جائیں تاکہ وہی پیسے جو ہیں وہ جو مستحق لوگ ہیں یا جو اوور ایج ہیں یا لوگ جو جن کی ارننگ جو ہیں وہ لو ہیں ان کو جو ہے وہ جو ہے اس سے مستفید جو ہے وہ ہو سکیں. تو یہ انرجی جو کرائسس ہیں یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے اور اس نے سب کو جو ہے وہ پریشان کر کے رکھ دیا. ابھی اپریل میں ہی ہوا ہے, اپریل میں ہم سیکنڈ منتھ جا رہے ہیں, لیکن 54% از ناٹ افورڈیبل فار مینی پیپل. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. سعدیہ صاحبہ, کیا صورت آپ کو بہتری کی نظر آتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں ابھی جیسے یہ یہاں پہ یو کے کے اندر ایک جو کئی جو لو انکم گروپ ہے ان کو یہ لوگ دیتے ہیں وارم ہوم ڈسکاؤنٹ, وہ ہوتا تو تقریباً 150. تو ابھی رشید سنک نے وہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ شاید 600 پاؤنڈ تک جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا. تو یہ ایک ایکسٹرا ایک چیز ہے جو لوگوں کے لیے ایک تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی. لیکن آئی تھنک رشید سنک اس میں تھوڑا دیر کریں, ان کو ونڈ فال ٹیکس لگانی چاہیے, کیونکہ اگر ہم لوگ ان ٹیکس جو ان کمپنیوں کے اوپر لگائیں گے تو کم از کم گورنمنٹ کو کچھ تو پیسہ آئے گا ایکسچیکر کے اندر نا, تاکہ لوگوں کو وہ سہولت دے سکیں. کیونکہ اگر وہ جب تک ٹیکس نہیں لگائیں گے یہ ونڈ فال ٹیکس, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان بزنسز کے اوپر ٹیکس لگے تاکہ جو ہے وہ اس طریقے سے ذرا اکانومی کو نا بوسٹ ملے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے, 1997 میں بھی یہ پہلے ونڈ فال ٹیکس لگایا گیا تھا. اور آئی تھنک یو کے جو ہے یورپ کے اندر اگر جرمنی کی بھی بات کریں تو وہ بھی اتنا برا افیکٹ نہیں ہوا ہے, جبکہ ان کی جو گیس سپلائی ہے وہ تو زیادہ بیسڈ کرتی ہے وہ رشیا کے اوپر, ان کی تو 50% سے زیادہ ہے, ہماری تو پھر 20% ہے یو کے کی, تو ہمیں اتنا اس کا پڑا ہے. جبکہ جرمنی کی اگر آپ بات کریں تو ان کے اوپر جو افیکٹ ہے اس کا وہ صرف 1.8% ان کی جو کمپیریزن ان کا بڑا ہے, مطلب جو یو کے حساب سے نا. تو اس سے جو ان کی جو ڈیٹ ٹو انکم ریشو ہے وہ ہماری جو ہے وہ مطلب 6% بڑھ گئی ہے, تو جرمنی کی صرف 1.8% بڑھی ہے. تو اس وجہ سے کوشش تو حکومت کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ کم کر سکے, لیکن یہی ہے کہ اگر سہولیات دینے کے لیے بھی تو لوگوں کو چاہیے کہ جو اسپیشلی یہ جو کمپنیز کو یہ ریزسٹنس بہت دکھا رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اس طرح آپ ٹیکس لگانا شروع کر دیں گے تو نئی جو کمپنی ہے وہ آ کے یو کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. پھر سیکنڈلی جو یہاں کی پینشنرز ہیں ان کی زیادہ تر پیسے جو ہیں وہ انرجی جو کمپنیز ہیں ان کے اندر انویسٹ کیا جاتا ہے, تو جس طریقے سے ان کو پینشنرز کو پیسے ملتے ہیں ان کی فنڈ کی, کیونکہ اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ تھوڑا ریزسٹ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی آئی تھنک رشید سنک کو یہ کڑوا گھونٹ پینا چاہیے کہ یہ وینڈ فال کا جو ٹیکس ہے یہ فوراً لگا دیا جائے تاکہ بالکل صحیح ہے. جی ڈاکٹر کیسا آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومت پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں عوام پر مہنگائی کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے؟ لمیٹڈ آپشنز ہیں, کیا کیا آپشنز ہیں, کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں لمیٹڈ آپشنز ہیں کیونکہ اسٹرانگ نہیں ہے, مگر پھر بھی جو ہے یہ جو آپ کا ٹیکس ریٹس ہیں یہ میں اگری کرتا ہوں کہ ونڈ فال گینز پہ ٹیکس ہر صورت لگا دینے چاہیے تاکہ وہ پیسے پھر آپ ری چینل کر سکیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کیونکہ سوشل سیکورٹی بہت کم مراتب دی جاتی ہیں وہ بڑھانی چاہیے, اور جو انرجی ہے ہاؤس ہولڈ انرجی کاسٹ وہ نیچے کے جو 500 یونٹس ہیں ان کے اوپر سیریسلی کٹ لگا دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو ہمارے تو یہاں پانی کا کرائسس بھی ہے,
गैस का क्राइसिस भी है और जी। बिजली का क्राइसिस भी है, तो बहुत ज़रूरी है कि 500 यूनिट जो हैं वो सब्सिडाइज किए जाएं लोगों के लिए। और वो जो हमारी कंपनीज हैं जो हमें बिजली देती हैं उन पे सीरियस विंडफॉल गेन टैक्स लगाने चाहिए ताकि वहाँ से हम ले आएं। गवर्नमेंट के पास शायद ये इस गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी तक ना मॉनेटरी पॉलिसी दी है ना फिस्कल, तो अभी बजट आना है, इकोनॉमिक पॉलिसी भी नहीं है, मगर एट द सेम टाइम हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद है जो 1000 रुपए रोज से कम कीमत। असल इशू यूके का भी और पाकिस्तान का भी ये है कि आपको इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेंगी, और वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो आपके पास वो ट्रेड ऑफ है कि प्राइवेट सेक्टर को मराहतें देते हैं तो आपके पास गरीब आदमी को देने के लिए मराहतें पैसे नहीं रहते, और गरीब आदमी को मराहतें देते हैं तो फिर इन्वेस्टर्स जो हैं वो चीखें मारते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको ये करना पड़ेगा। अब ये जो 25,000 रुपीज मिनिमम वेज हमने की है इस दफा, उसको इन्फोर्स तो करें ना जी। ठीक है, अगर वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे रहे तो फिर उसका तो कोई फायदा नहीं। राइट सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब, खान साहब, सादिया सादात और गुलाम हुसैन अमान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।